ویلکم بیک. اور بریک پر جانے سے پہلے اعتزاز احسن صاحب گفتگو کر رہے تھے قانونی معاملات پہ جو شہباز شریف صاحب کو روکا گیا ہے. اس پہ حوالے سے وہ کہہ رہے تھے کہ اپوزیشن لیڈر کو جانے دیا جا سکتا تھا اگر حکومت چاہتی یا نہیں چاہتی. پی ایم ایل این کی بہرحال کیا حکمت عملی ہوگی؟ سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, بہت شکریہ. آپ لوگوں کو قانونی طور پہ معلوم نہیں ہوتا کہ ایک اس کا پروسیجر بھی ہوتا ہے, فیصلے کی جو کاپی ہے شاید وہ ناکافی ہوتی ہے, آپ نے اپنا لسٹ چیک کرنا ہے کوئی نام ہے یا نہیں ہے, اس میں سے نام نکلوانا ہے؟ ایسا پروسیجر نہیں ہوتا. جب عدالت آرڈر جاری کرتا ہے تو وہ حکومت کو بھی ملتے ہیں, اور ایک سیل ہے منسٹری آف انٹیریئر میں جو 24 گھنٹے کام کرتا ہے, اور یہ کوئی لمبا چوڑا پروسیجر نہیں ہوتا. وہیں پہ ایک ڈپٹی سیکرٹری ہیں, وہ اس کو ویریفائی کر لیتے ہیں کہ یہ عدالت کا آرڈر ہے, اور وہ ایف آئی انسٹرکشن دیتے ہیں کہ سسٹم میں یہ نام نکال دیا جائے. یہ روٹین کی بات ہوتی ہے, ہر روز ہوتا ہے. تو قانونی طور پہ شاید آپ نے چیک نہیں کیا تھا, وہاں جا کے آپ کو پتا لگا, آپ نے کہا فیصلہ کافی ہوگا تو ٹھیک ہوگا. کیونکہ شاید 2-3 بجے آرڈر جاری ہوا تھا, وہ فلائٹ صبح کے وقت تھی, تو وہ نہیں ہوا تھا, تو بہرحال ہو جائے گا. تو کیا ابھی کیا سچویشن ہے, کیونکہ ابھی تو دفاتر بند ہیں, عید کی چھٹیاں ہیں, تو آپ لوگوں کا خیال ہے کہ اس دوران شہباز صاحب چلے جائیں گے یا اب عید کے بعد پلان ہے جانے کا ان کا؟ مجھے اس کا پتہ نہیں ہے, لیکن کچھ دفتر حکومت کے بند نہیں ہوتے. اچھا, وہ حکومتی کارروائی کرتے رہتے ہیں, تو یہ انہی دفاتر میں سے ایک ہے جو بند نہیں ہوتا. تو ابھی آپ لوگ کیا کریں گے اگلے 2 دن میں؟ آپ ہمیں کا کوئی امید ہے پلان؟ کہ وہ جاری ہو جائیں گے. بہرحال حکومت ہے, یہ حکومت کچھ نہیں نیا کر سکتی. ٹکٹ خرید لیا انہوں نے, ابھی ٹکٹ نہیں خریدا؟ پہلے انہوں نے مل جاتے ہیں ٹکٹ, تو آپ ابھی فون پہ خرید سکتے ہیں لیکن ٹکٹ انہوں نے فیصلہ آنے سے پہلے ہی خرید لیا تھا, اور پھر اس کے بعد فیصلے کا انتظار کیا. نہیں, وہ عدالت میں دینا پڑتا ہے کہ میرے پاس یہ ٹکٹ ہے, میں نے جانا ہے. سو ابھی ٹکٹ دیکھیں گے کہ پھر خریدیں گے موسٹ پرابلی شاید عید کے بعد ہی. آپ کو لگ رہا ہے ایسا کہ جو وہ فیصلہ کریں گے, عدالت کا آرڈر تو آ چکا ہے, ابھی حکومت امپلیمنٹ کرے گی تو ٹھیک ہے, نہیں کرے گی تو اس کی مرضی ہے. پھر وہ عدالت کو بھگت لیں, ان کو بتا دیں گے جی ہم تو دفتر بند کر کے, ملک بند کر کے چلے گئے تھے. تو اگلے وہ ویسے اس کو چیلنج کرنے کی بات کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں اس کو قانونی طور پہ چیلنج کریں. عدالتیں بند ہیں, کہاں تو اس چیلنج, وہ بے شک چیلنج کرتے رہیں. اس معاملے کو چیلنج کیا جاتا نہیں ہے ویسے. لیکن آپ کو ہوتا ہے تعجب کہ یہ اتنی جلدی فیصلہ ہو گیا؟ کیونکہ فواد چودھری صاحب بھی انفارمیشن منسٹر ہیں, وہ کہتے ہیں اتنی جلدی تو پنچایتوں میں فیصلہ نہیں ہوتا جیسے آپ کو کوئک ریلیف اور ضمانتیں مل جاتی ہیں پی ایم ایل این. یہ اگر فواد چودھری صاحب خود وکیل ہیں, بہتر جانتے ہیں عدالتیں کیسے فیصلے کرتی ہیں, جلدی میں کرتی ہیں نہیں کرتی ہیں, کیس کی نوعیت دیکھ کر کرتے ہیں. اگر ارجنسی سمجھتے ہیں تو فیصلہ کر دیتے ہیں, اگر ان کو کچھ اور حقائق چاہیے ہوں وہ دیکھ لیتے ہیں. شہباز شریف صاحب لیڈر دی اپوزیشن ہے, تقریباً میرا خیال ہے 16-17 مہینے جیل میں بھی رہ چکے ہیں, کیس کو بنا نہیں ہے. تو میں تو گزارش کروں گا کہ جو آپ ان کا جو ججمنٹ آئی ہے ان کی بیل پر, جی میرے پاس ڈیٹیل اگر وہ پڑھ لیں تو کافی. اس میں انہوں نے نیب کے کیس کو اڑا کے رکھ دیا, انہوں نے کہا کہ یہ نہیں پروف کر سکے, یہ ساری ڈیٹیل اس میں. نیب کا کیس نہیں رہا تو بلیک لسٹ پر کیوں ڈالا ہوا ہے؟ بلیک لسٹ پہ نہیں ہے, زندگیوں سے نہیں کھیل سکتے. ایک نئی لسٹ ہے, پرسن ناٹ ان لسٹ, یہ لسٹ ہے, بلیک لسٹ پہ نہیں تھا. یہ نام ہے پرسن ناٹ ان لسٹ. یہ ویسے آپ کو معلوم ہے کوئی لسٹ ایگزسٹ کرتی ہے؟ کیا لسٹ ہوتی ہے مجھے نہیں معلوم. ایک ای سی ایل کے علاوہ بھی ایک لسٹ بنائی گئی ہے. اچھا, یہ مجھے پتہ نہیں ہے اس حکومت میں ہے یا پہلے سے ہے, جو بیسیکلی میرا خیال ہے اللیگل بات ہے, کیونکہ یا آپ ای سی ایل ڈالیں یا نہ ڈالیں. تو ای سی ایل پہ چونکہ اس کا ایک لیگل ریپرکشن ہوتا ہے, کسی محکمے کو کہنا پڑتا ہے کہ ڈالیں. یہ جو بلیک لسٹ ہے یہ حکومت خود ہی جاری کر لیتی ہے. ویسے ای سی ایل کے اوپر آپ کا نام بھی تھا, پھر کیبنٹ نے نکالا, شاید احسن اقبال صاحب کا پاسپورٹ بھی ان کے پاس ہے, شہباز شریف صاحب کا نام ای سی ایل پہ بھی نہیں ڈالا اور پاسپورٹ بھی ان کے پاس ہے. یہ اس کے کیا آپ کو نیب کا کیس نہیں ہوگا, نیب نے درخواست نہیں, ای سی ایل کے لیے کوئی محکمہ درخواست دیتا ہے, تو نیب نے درخواست ہی نہیں دی. یہ آدمی بڑا مشکوک ہے, اس نے بڑے جرم کیے ہیں, تو آپ کے خلاف درخواست جاتی ہے, شہباز شریف صاحب کے خلاف درخواست نہیں جاتی. یہ نیب کے فیصلے, بہرحال میں اور احسن اقبال صاحب زیادہ خطرناک لوگ ہیں, تو ہمارے کچھ ان میں سیاسی عنصر بھی ہوتے ہیں اس طرح کے فیصلوں میں, یا صرف کوئی؟ یہ تو وہی بتا دیں, ہر چیز میں یہاں سیاسی عنصر ہے. ایک اور بات کر رہے ہیں, صبح سے میں دیکھ رہی ہوں ٹویٹس کے, قطر جا رہے تھے, آگے کی ٹکٹ نہیں تھی یا صرف قطر رہنا تھا؟ انہوں نے 10 دن مختلف نوعیت کے لینے پڑتے ہیں. اچھا, وہ اس کے حساب سے وہ اپنا کریں گے, کیونکہ پاکستان تو ریڈ لسٹ پر ہے جی, یہاں سے یو کے کی ریڈ لسٹ, یہاں سے جانا مشکل ہوگا. تو وہ شاید کہیں سے اپنا سٹاپ اوور کر کے شاید جانا چاہتے ہیں. سو ملاقاتیں بھی انہوں نے کی ہائی کمشنر سے اور ڈفرینٹ وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں. یہ معاملہ زیر بحث نہیں آیا. اچھا, کیا بات چیت ہوئی؟ ڈپلومیٹک معاملات کیا جنرلی ملک کی بارے میں تبادلہ خیال ہوتا ہے. اپوزیشن لیڈرز آپ کر رہے ہیں؟ جی اکثر ہوتی ہے ملاقات, کوئی نئی بات نہیں ہے.
اچھا، کیونکہ جانے سے پہلے وہ جو ملاقات ہے ہر سطح پر ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں. ٹائمنگ کی ابھی ہو رہی ہیں کچھ ملاقاتیں اور سطح پہ جو سامنے نظر آ رہے ہیں بس یہی ملاقاتیں ہو رہی ہیں یا کوئی بیک گراؤنڈ میں بھی ملاقاتیں رہتی ہیں؟ ہر سطح پر ہوتی رہتی ہیں. EU سے بھی ہوتی رہتی ہیں, یورپین ایمبیسیز بھی ہوتی رہتی ہیں. تقریباً ہر سفیر جو ہے اس کے یہ کاموں میں شامل ہوتا ہے کہ اپوزیشن سے ملاقات کرے اور اپنے ملک کو رپورٹ بھیجے کہ ملک کے سیاسی حالات کیا ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کا اس پہ رسپانس پہلے آپ کو سنوا دیتے ہیں پھر یہ جواب لیتے ہیں؟ جی, پیپلز کیا کہتی ہے؟ یہ جو اس وقت ضمانت ملی اور اس کے بعد باہر جانے کی اجازت ملی ہے. ضمانت ایسے معاملات اور ایسا فیور جو ہے یہ صرف شریف خاندان کو ہی ملا ہے زندگی میں. شریف خاندان واحد خاندان ہے, واحد جماعت ہے. مسلم لیگ کو عدالتوں اور سرکاری اداروں کی طرف سے ریلیف مل جاتے ہیں, مسلم لیگ کو بیلیں بھی مل جاتی ہیں, ان کو مل گئی. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں تو قتل بھی ہوتا ہوں تو مجھے انصاف نہیں ملتا. نون لیگ کو پریفرنشل ٹریٹمنٹ پاکستان کی عدالتوں سے ملی ہے. کیا آپ کے وکیل بہتر ہیں, آپ مینج زیادہ بہتر کرتے ہیں یا نہیں, ہم نے ڈیل کی ہوئی ہے عدالت کے ساتھ. اچھا جی, ہم نے عدالت سے آپ کو پتہ نہیں ٹکر چل جائیں گے, یہ سارٹ چل جائے گا. یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, ذرا ان کو خیال کرنا چاہیے باتیں کیا کرتے ہیں. اگر ان کو کوئی شکوہ ہے عدالت سے تو عدالت سے رجوع کر لیں. نہیں, آپ بھی تو ان پہ ڈیل کی بات کرتے ہیں نا, تو وہ پھر کہتے ہیں ہم نے کبھی ڈیل کی بات نہیں کی. یہ دیکھیں, یہ بڑی گھٹیا سوچ ہوتی ہے جو باتیں یہ جب سینیٹ الیکشن پہ آپ نے سیدھا ان پہ الزام لگایا تھا. میں نے ڈیل کا الزام نہیں لگایا. میں نے کہا جی یہاں سے حکومتی بینچ سے سینیٹر اٹھا کر آپ نے اپوزیشن بینچ پہ بٹھا لیے ہیں. میں نے کہا یہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر ممکن نہیں ہوتا. تو پھر یہ کیا ہوا اس کو, اگر ایک لفظ دینا ہو اس پورے ارینجمنٹ کو کیا کہیں گے؟ کون سے ارینجمنٹ کو؟ کہ یہاں سے اٹھ کے سینیٹرز جو ہیں یہ پیپلز پارٹی کے اس کو آپ جو مرضی کہتے ہیں, میں نے تو حقائق بیان کیے ہیں. وہ تو الٹی سیدھی باتیں, 3 سینئر لوگ جو ہیں اگر ایسی باتیں کریں گے, ان باتوں کے بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں. ایک شہباز صاحب لیڈر دی اپوزیشن ہیں, ان کے بھی ابھی تک لیڈر ہیں قومی اسمبلی میں. اگر ان کو شکوہ ہے تو ان سے رابطہ کر لیں. ان کو کہہ دیتے کہ بھائی آپ نہ اپلائی کریں ECL. عدالت کو اپلائی کیا نا, عدالت نے دے دیا. اگر ان کا خیال ہے کہ نہیں ملنا چاہیے تو عدالت سے رجوع کر لیں. وہ یہ کہتے ہیں آپ لوگوں کو جلدی ریلیف مل جاتا ہے. ان کے خورشید شاہ صاحب جو ہیں وہ جیل کے اندر موجود ہیں, وہ کئی سال وہ رہتے ہیں وہاں پہ. آپ لوگ تمام لوگ جو ہیں ان کو بیلز مل جاتی ہے, پیپلز پارٹی کو نہیں یہ لگژری. جی, حمزہ شہباز صاحب 2 سال سے اوپر رہے ہیں. شہباز شریف صاحب میرے خیال ہے 1.5 سال وہ گزار چکے ہیں, 8-10 مہینے میں گزار چکا ہوں. احسن اقبال صاحب رہ چکے ہیں, سعد رفیق صاحب رہ چکے ہیں, سورانا ثناء اللہ صاحب پہ ہیروئن کا کیس بنایا گیا تھا. تو یہ اگر موازنہ ہی کرنا ہے, یہ موازنہ کسی نے کرنا, یہ بھی کر لے. لیکن اب سب لوگ باہر ہیں نا, اس وقت فیکچوئل پوزیشن تو یہ ہے کہ آپ سب فیکچوئل لوگ پوزیشن یہ ہے کہ باہر ہیں, کل پھر اندر ہو جائیں گے, کوئی ایسی بات نہیں ہے, کون سی دیر لگتی ہے. تو جو خورشید شاہ صاحب ہیں وہ خورشید شاہ صاحب باہر آئیں گے, ان سے خود پوچھ لیں کہ وہ جیل میں کیوں ہیں. اچھا, مرضی سے تو نہیں گئے ہوئے آپ, ان سے پوچھ لیں جب وہ آئیں گے, میں ان کی جگہ بیان نہیں کر سکتا. اچھا, چلے آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا. NA 249 کے جو ریزلٹس ہیں وہ ایسی ہڈی کی طرح پھنس گئے ہیں جو نہ نگلی جا رہی ہے نہ اگلی جا رہی ہے. یہ آگے آنے والے الیکشنز کا یہ ایک ٹریلر ہے کہ یہی ہوگا, اور اب تو وائلنس کا بھی کہیں نہ کہیں عنصر آئے گا. 2023 پہ پھر ایسے الیکشن ہوں گے. یہ ہمارے ملک کا ٹریلر ہے, یہ آج کی بات نہیں ہے. 1948 سے یہی ہو رہا ہے اس ملک میں. تو اس کو ٹھیک نہیں کرنا, ریفارمز کی بات کرتی ہے PTI, بیٹھ جائیں ان کے ساتھ. ہاں, آپ ریفارم کر لیں, آپ لکھ دیں, ایک قانون بنا دیں کہ ہمارے ملک میں الیکشن چوری نہیں ہوگا. وہ 49 یہ ریفارم سے نہیں حل ہو سکتا. یہ یہاں الیکشن چوری ہوتے ہیں. جب تک آپ کا ملک آئین کے مطابق نہیں چلے گا, یہاں پر قانون کا احترام نہیں ہوگا, تو الیکشن چوری ہوتے رہیں گے. چور دروازہ بند کیسے کریں گے جی, ریفارم سے ہی کریں گے نا. ریفارم سے نہیں, ریفارم سے کیا ہو سکتا ہے. آپ کو کوئی جتنا ایکسٹینسو اور کلیئر نظام ہمارے ملک میں الیکشن کا ہے, کسی نے تبدیل کرنا تبدیل کر لے, وہ کوئی بات نہیں ہے. لیکن چوری نہیں رکے گی. چوری جب آپ اس وقت ہوتی ہے جب آپ قانون اور آئین کو کاغذ کے ٹکڑے سمجھتے ہیں. تو جب تک ملک میں اس کا احترام نہیں ہوگا یہ الیکشن چوری ہوں گے. اور آج ملک کے معاملات کا براہ راست تعلق الیکشن کی چوری سے ہے. سو ابھی کیا ہوگا کہ حکومت کہتی ہے ہمارے ساتھ ریفارمز بیٹھ کے کریں, تو PMLA بالکل نہیں بیٹھے گی کسی ریفارم ہے کیا, یہ بتا دیں نا. 49 کے قریب تجاویز انہوں نے دیا, جس میں آج آرڈیننس آیا, اس کو ذرا پڑھ لیں. وہ کہتے ہیں جی ہم آرڈیننس اس لیے لے کے آتے ہیں, اپوزیشن مل کے ہمارے ساتھ بیٹھتی ہی نہیں ہے. آپ دیکھ لینا, دیکھا ہے جی, سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا گیا ہے, الیکٹرانک ووٹنگ مشین. ہم مل کے بیٹھے تھے, آرمی چیف کی ایکسٹینشن پہ بیٹھے تھے, نیب میں بیٹھے تھے, اور فیڈرل میں بیٹھے تھے, اور ہم نے سوائے بےزتی کرانے کے کچھ نہیں حاصل کیا, نہ اس ملک نے کچھ حاصل کیا. آج تک الزام ہم پہ لگتا ہے
آرمی چیف کا ایکسٹینشن آپ نے دی تھی. میں پوچھتا ہوں کہ آرمی غلط تھا فیصلہ؟ کہہ دیں غلط تھا. نیب پہ بات ہوئی, ہم نے کہا جی نیب کو اگر آپ نے ایک قانون کو بنانا ہے آئین کے مطابق, اور جو کچھ سپریم کورٹ نے کہا ہے, کونسل اسلامک آئیڈیالوجی نے کہا ہے, اس کے مطابق ہم یہ سمجھتے ہیں یہ ترامیم چاہیے, یہ کر لیں. وہاں پر 3 گھنٹے بعد وزراء کھڑے ہوئے, وہی وزراء جو ہم سے بات کر رہے تھے, اسپیکر کی بنائی ہوئی کمیٹی تھی, وزراء کھڑے ہوئے, این آر او کے نوات ایسے کاغذ ہلانے شروع کر دیے, وہ اسپیکر بیٹھا رہا. جب آپ میں شرم حیا ختم ہو جائے پھر آپ یہ کام کرتے ہیں. پھر فیٹف کی بات ہے, فیٹف ملک کا مسئلہ تھا, میں اس میں پرسنلی انوالو تھا. بل ہم نے امینڈ کیے, میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ جو بل حکومت لے کر آئی تھی وہ کیا تھے اور ان سے ملک کا کیا نقصان تھا اور ہم نے کیا کیا. وہ کہتے ہیں آپ نے بلیک میل کیے اتنے ایشو پہ گورنمنٹ کو. میں اس کو چینج کر دیں, آج لیں چینج کر دیں, مجھے سے کیا حاصل ہونا ہے؟ ملک کی بات ہے. یہ جو آپ کے ساتھ یونین میں ہو رہا ہے نا, یہ انہی بلز کی وجہ سے جو آپ نے خرابیاں ان بلوں میں رکھی ہوئی ہیں. اس لیے وہاں پر پھر وزیر اعظم پہنچ گیا, وہی اسپیکر بیٹھا ہوئے کمیٹی بنائی تھی, این آر او. یار خدا کا آپ میں شرم حیا ہے, آپ کر لیں یہ ترامیم. ملک کا صدر کہہ رہا ہے الیکٹورل ریفارم, الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی بات کر رہے ہیں. میں صدر ہے ملک کی, میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. نہیں تو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے آئیڈیا پہ پی ایم ایل این کی کیا پوزیشن ہے؟ ویسے آپ لوگوں کی پارٹی کا کیا آئیڈیا؟ میرے بھی بہت سے آئیڈیا ہیں. الیکٹورل ریفارم الیکٹرانک ووٹنگ مشین نہیں ہے, یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے. یہ وزراء کا کام مشینیں بنانا نہیں ہے. اگر آپ نے الیکٹرانک ووٹنگ کرانی ہے نا ہمارے ملک میں, پھر یاد رکھیں الیکشن چوری ہوتا ہے. سب سے پہلے آپ چوری کو روکنے کا بندوبست نہیں کریں گے. چلے آپ بتا دیں بھی کہ یہ ایسے روک دیں. میں بتا رہا ہوں, آئین جو پی ڈی ایم کہہ رہی ہے آئین کے احترام کریں. پی ڈی ایم کو تو کسی ایک بات پہ اتفاق نہیں ہے نا. اتفاق ہے نا, آئین پہ ہے. ملک کو آئین کے مطابق چلائیں, الیکٹورل ریفارم بھی وہی ہے, ملک کے معاملات کا حل بھی وہی ہے. لیکن ابھی آپ دیکھ لیں پی ڈی ایم جو ہے وہ تتر بتر ہے پیپلز پارٹی کی, اپنے وہاں پہ پوزیشن ہے. تتر بتر ہم کوئی کرسی لینے سے نہیں جا رہے لیڈر آف اپوزیشن کی. خان صاحب کو گرانے تو جا رہے تھے نا. بالکل نہیں, خان صاحب کو آپ بھگتے, خان صاحب کو آپ بھگتے. استعفے ہم اس نظام سے باہر جنوری میں جا رہے ہیں, فروری میں جا رہے ہیں, دسمبر میں جا رہے ہیں. ہم اس نظام سے باہر نکلنے کی بات کر رہے تھے. استعفے اس نظام کو ختم کرنے کا طریقہ ہے اور اس نظام کو آئین کے مطابق کرنے کی کوشش ہے. ہمارا بیانیہ بڑا سیدھا ہے, آئین کے مطابق آئے. الیکٹورل ریفارم بھی وہی ہے. ہمارے یہ یاد رکھیں, الیکٹورل ریفارم جو کرتے ہیں, ہمارے ملک میں الیکشن چوری ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جب الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں آئیں گی الیکشن کی چوری مزید آسان ہو جائے گی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جو حکومت آرڈیننس لے کے آ رہی ہے, اس پہ موقف دے رہے تھے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز جو ہیں وہ مسئلے کا حل نہیں ہے. بریک پہ جائیں. The world is in your hands with ARY News. Introducing the language selection option in the ARY News app. Download the latest version now for this unique feature, bringing the major spoken languages from across the globe at your fingertips. Karachi, Pakistan International Airlines PIA is on the way. كراتشي إن الخطوط الجوية الباكستانية. Staying updated was never this easy. ARY News, now speaking your language.